القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المطلق والمقید، مطلق اور مقید کا بیان۔ ومن الخاص المطلق والمقید، کہ خاص کے اقسام میں سے مطلق اور مقید بھی ہیں۔ اب یہاں نیچے مطلق اور مقید کی تعریف اور ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ مطلق اسے کہتے ہیں، کہہ رہے فالمطلق ما يدل على نفس الذات دون خصوص صفاتها۔ مطلق وہ خاص ہے جو نفس ذات پر دلالت کرے، دون خصوص صفاتها، کسی خاص صفت پر اس کی دلالت نہ ہو، كالرقبة فی قوله تعالی فتحریر رقبہ فی کفارۃ الیمین، جیسے کہ لفظ رقبہ ہے باری تعالیٰ کے ارشاد میں فتحریر رقبہ، اور یہ کفارہ یمین کے سلسلے میں ہے۔ تو مطلق کا خلاصہ یہ ہے کہ مطلق یہ خاص ہے، اس لیے کہ ایک معنی معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور مطلق کی جو دلالت ہوتی ہے وہ نفس ذات پر ہوتی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذات ہے اور دوسری چیز صفات ہے۔ مثال لیتے ہیں، موٹی مثال، جیسے زید ہے، تو زید یہ نفس ذات ہے، اور ہم کہیں گے زید عالم ہے، زید جاہل ہے، زید ڈاکٹر ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ تو مطلق کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ذات سے ہوتا ہے، صفات سے نہیں ہوتا ہے، اس کی دلالت کسی خاص صفت پر نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال لیا نے، ایک آدمی ہے، اس نے قسم کھایا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مثال کے طور پر، اس کے بعد اس نے اس قسم کو توڑ دیا، تو اب اسے قسم کا کفارہ دینا ہے۔ تو قسم کے کفارے میں ایک یہ ہے کہ فتحریر رقبہ، قرآن کریم کی آیت ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وہ دیکھیں جو رقبہ ہے نا، یہ خاص ہے، اور خاص میں سے یہ مطلق ہے۔ مطلق کیوں ہے؟ کیونکہ رقبہ کے معنی غلام کے یہاں پر، تو یہ ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے، کسی خاص صفت پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اس مثال میں لفظ رقبہ یہ مطلق ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے کہ حکمہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق کا حکم یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس کو ہم مقید نہیں کر سکتے۔ مزید تفصیل اصول الشاسی کرنا پڑیں گے کہ خبر واحد سے یا قیاس وغیرہ سے مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے اس کی مثال ہم سمجھیں گے، جو مقید کی مثال ہے۔ دیکھیے نیچے مقید کی مثال ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ قرآن کریم میں جو ہے مختلف قسم کے کفارات کا بیان ہے، تو ایک کفارہ یمین کا بیان ہے۔ کفارہ یمین میں لفظ رقبہ مطلق آیا ہے، اور ایک کفارہ قتل کا بیان ہے۔ کفارہ قتل کے سلسلے میں جو ہے رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ کفارہ یمین میں جو رقبہ ہے اس کو ہم مقید کر دیں مومنہ کے ساتھ۔ اگر کسی نے قسم کا کفارہ، کسی کو قسم کا کفارہ دینا ہے، تو اسے مومن مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، اس کو مقید ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ مقید کسے کہتے ہیں کہ والمقید ما يدل علی الذات مع خصوص صفاتها، مقید کہتے ہیں جو ذات پر دلالت کرے اس کی خاص صفت کے ساتھ۔ کالرقبۃ فی قولہ تعالی، جیسے کہ لفظ رقبہ باری تعالیٰ کے ارشاد میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ فی کفارۃ قتل الخطا، یہ قتل خطا کے کفارہ کے سلسلے میں۔ قتل کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں سے موٹے طور پر ہم دو قسم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے قتل عمد، قتل عمد یعنی جان بوجھ کر آدمی کسی کو مارے، اور دوسری ہے قتل خطا۔ تو قتل عمد میں ثبوت اگر ثابت ہو جائے تو قصاص ہوتا ہے، اور قتل خطا کے اندر یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ لیکن
قرآن کریم میں جب اس کفارہ کو قتل خطا کفارہ کو بیان کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ایک قید ہے مؤمنہ، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو اس مثال میں لفظ رقبۃ مؤمنہ یہ ہے مقید، کیونکہ یہ ذات مع خصوص صفات پر دلالت کر رہا ہے۔ حکم مطلق حکم کیا ہے؟ المقید حکم مقید کا حکم کیا ہے؟ المقید یجری علی تقییدہ، مقید اپنے تقید پر جاری ہوگا، لہذا اس کے قید کو اس سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ہم کہیں گے کہ کفارہ قتل میں مطلق غلام آزاد کرنا یہ درست نہیں ہے، مسلمان غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقید پر قید کی رعایت کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔